وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 826، آیت نمبر 94، حصہ دوم۔ آج کا موضوع توبہ کی قبولیت کب تک۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ سامعین کرام، 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج کا سبق لفظی ترجمہ، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ یہ لوگ تم سے عذر کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے۔ قل لا تعتذروا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عذر مت کرو۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے حالات ہمیں بتا دیے ہیں۔ وسیر اللہ عملکم رسولہ، اور ابھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے کاموں کو دیکھے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم اس ہستی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو عالم ہے غیب اور حاضر کا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گی وہ ذات جو اعمال تم کرتے رہے۔ مضمون ہمارا ہے ہم منافق ہیں۔ مدینے کے اور منافقوں میں اور ہم میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ بامر مجبوری انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، در حقیقت ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ ہم مسلمان، برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بھی ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا وہ ہمیں نہیں بتا سکے، اور ہم جب بڑے ہوئے تو ہم نے بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، جس طرح کے ہمارے آباء و اجداد گزار رہے تھے۔
سچے مومن وہ بھی نہیں تھے، سچے مومن ہم بھی نہیں ہیں۔ ایمان دیکھیں ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے، اور ایمان دراصل یہ دین اسلام جو ہے در حقیقت ایک نظریے کا نام ہے، نظریہ زندگی، اور یہ تعین کرتا ہے، یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا زندگی گزارنے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ان سارے باتوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، یہ سوال ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنی حقیقت کو جانے بغیر ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر پر ہمارا یقین ہے اور ظاہری کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود حیات ہے، نہ ہم اسے اپنا مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ جنت میں جانے کی ہماری آرزو نہیں ہے، اگر نیت بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے۔ جنت یا دوزخ، ان دونوں کا اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم دوزخیوں والی زندگی نہ گزارتے، خواہشات سے بھری زندگی نہ گزارتے، ہم ناپاک زندگی نہیں گزارتے، اور ہم ایک پاک زندگی گزار رہے ہوتے۔ پاک زندگی وہ ہے، اس انسان کی زندگی پاک ہے جس کی منزل اللہ ہو، جس کا مقصود حیات اللہ ہو، جو دین اسلام کا پابند ہو، جو قرآن کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، یہ شخص مومن ہے، یہ اللہ والا ہے، اور یہ پاک لوگ ہیں، یہ لوگ پاک ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم سورہ توبہ کا مطالعہ تو کر رہے ہیں، میں آپ کو بار بار یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ہم جیسے منافق ہیں، اسی طرح مدینے کے منافق بھی تھے۔ ہم میں اور ان میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ بامر مجبوری، یعنی پیدائشی وہ مسلمان نہیں تھے، ظاہر ہے پیدائشی تو مسلمان نہیں تھے، ہاں ان کے عزیز و اقارب گھر بار والے مسلمان ہو گئے، کثیر تعداد مسلمان ہو گئی، یعنی تیسرا حصہ آپ کہہ لیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں نا کہ 1000 لوگ تھے جنگی اور 300 اس میں واپس ہو گئے، تو 1/3 جو تھے وہ منافق تھے۔ تو کثیر تعداد مدینے کی جو مقامی لوگ تھے یہود کے علاوہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ہر گھر میں مسلمان تھا، یہ تھا وہ تھا، تو بامر مجبوری وہ لوگ جو ہے انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور نہ وہ ایمان لانا چاہتے تھے۔ بہرحال مضمون ان کا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے ماں باپ ہمارے ایسے تھے، بزرگ ہمارے ایسے تھے جو دین کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا ایک مردم شماری والے، ہم جیسے مردم شماری والے مسلمان ہیں، یعنی نام نہاد برائے نام مسلمان ہم بھی ہیں، تو ہمارے ماں باپ جو تھے، ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو برائے نام مسلمان تھے، وہ لوگ برائے نام مسلمان تھے، اسلام کی حقیقت کو ہمیں وہ نہیں بتا سکے کیونکہ ان کو خود معلوم نہیں تھا، لہٰذا ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں اور ایمان ہم نے قبول نہیں کیا ہے۔ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایمان کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کی حقیقت کو بھی ہم نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کے مطلب کو بھی ہم نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے کہ وہ دعوت ہے کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے اس کو بھی ہم نہیں جانتے، قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے اس کو بھی ہم نہیں جانتے، دین اسلام ہے کیا حقیقت میں اس کو بھی نہیں جانتے، اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ہم نہیں جانتے، عبادت کسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ ہماری ساری باتیں ہیں، ہماری حقیقت تو یہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو حقیقت ہے وہ ایک برائے نام مسلمان کی ہے۔ ہم میں اور مدینے کے یہود جو بھی تھے ان میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی کام نہ وہ اسلام کے تقاضوں پر چلنے کے لیے تیار تھے، نہ ہم اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں نہ وہ کھپاتے تھے نہ ہم کھپانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ شکر ہے۔ تو مسئلہ تو بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں، باقی تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسی حالت میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اس سے یعنی کسی کا زبردستی تو نہیں ہے ہم پہ۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اس آیت میں آیت نمبر جو 94 نمبر آیت جو میں نے ترجمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو چونکہ بتا چکا تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی یہ آیات غزوہ تبوک سے واپسی پہ نازل ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، غزوہ تبوک سے واپسی پر۔ تو یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم ایسی ہی صورتحال ہمارے بارے میں ہے، لیکن اب یہ 3-4 آیاتیں اس کے مخاطب جو ہیں وہ یعنی آیت نمبر 96 تک 94، 95، 96 3 آیاتیں ہیں، اس کا مخاطب جو ہے مخلص مومن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر آپ ان 3 آیاتوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں کون سی یعنی ہمارا کس قسم کے لوگوں میں ہمارا شمار کر رہا ہے۔ اب یہ 3 آیاتوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ جو آیت نمبر 95 ہے اس میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو پلیت قرار دے رہا ہے، رجس، انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ پھر جو 96 نمبر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نافرمان قوم سے قوم فاسقین سے یا راضی نہیں ہوتا، میں ان سے ناراض ہی رہوں گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں صاحبان کرام، تھوڑا سا دامن احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اتنی غفلت اور اتنی بے پرواہی جو ہے یہ ہمارے لیے، ہمارے اپنے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جس طرح غافل ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ہم سوئے ہوئے ہیں اور اپنی عاقبت سے بے فکر ہیں، یقیناً ہم نے اپنی عاقبت کو فراموش کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے۔ ہماری نظر میں اہمیت جو ہے وہ ظاہر کی زندگی کی ہے، اور اس وقت ہم اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حقیقت صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ موت پر ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن موت کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے جو کہ بالکل حقیقت ہے، حیات برزخی، تو اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مر گئے تو گئے، بس ختم، یہی زندگی ہے، اور یہ کافرانہ تصور ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور کافر یہ کہا کرتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ او کما قال۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا ہے تو یہی ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہی دنیا کی زندگی اصل ہے، ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہی تصور اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بن چکا ہے قومی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی
اور قومی طور پہ بھی اور امت کے طور پہ بھی کافرانہ عقائد، نظریات، اس کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیں ایمان تو بڑی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پیش کر رہا ہے، لیکن ہم ان ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو کچھ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے تو ہمارے لیے وہ وقت تو نہیں آیا ہے۔ سامنے کا ہمارے لیے، ہمارے سامنے ایک ہی منزل ہے، وہ دنیا کی ہے۔ ہم سب کی دوڑ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ہم سب اپنا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس وقت شدید خواہش ہے ہم کہ نار جہنم کا ہم اپنے آپ کو مستحق بنا لیں، وہ نار جہنم جس پر ہمیں قطعاً اس وقت یقین نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اعمال تو اس وقت جو ہے وہ تو سارے نار جہنم کے ہیں۔ ہمارے نہ اعمال جنتیوں کے ہیں، ہماری نہ صورتیں جنتیوں کی ہیں، اگر صورتیں ہیں تو اعمال نہیں ہیں۔ یہ تو سارا مسئلہ پہلے تو نیت سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہماری خراب ہو گئی ہے۔ ہم دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں، ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے، اللہ کی طرف دوڑ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول سے یہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، اور اگر تم نے اللہ کی طرف دوڑ نہ لگائی تو اس کی طرف سے میں تمہیں اس کے انجام سے ڈرانے والا ہوں، صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اور یہی کام اس وقت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی اپنے اللہ اور رسول کے بہاف پہ، کیونکہ آپ کو اسلام کون پہنچائے گا؟ اسلام کی حقیقت سے آپ کو کون آگاہ کرے گا؟ ظاہر ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے ذمہ ہے یہ۔ حضور کا طریقہ کون اپنائے گا؟ خلفائے راشدین کا طریقہ کس کو اپنانا ہے؟ وہ جو ان کے بعد لوگ ہیں ان کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو بہرحال دیکھیں ہماری مطلب یہ ہے کہ میری یا جو بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان کی مثال جو ہے بس ایک داعی کسی ہے، بلانے والا، ان کے ذمے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ کسی کو اللہ کے راستے پر زبردستی لے آنا یا اس سے پوچھ گچھ کرنا کہ بھئی تم کیوں نہیں کر رہے کام، تم کیوں غلط راستے پر چل رہے ہو، یہ انسان کے یعنی پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بلاغ۔ وما علیک الا البلاغ المبین، آپ کے ذمے جو ہے صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہی ڈیوٹی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوالے کی ہوئی ہے کہ بھئی تم نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ اگر حضور کے امتی جو ہیں یہ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جو جاگے ہوئے ہیں وہ سوئے ہوئے کو جگائیں گے، سوئے ہوئے تو سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتے۔ بہرحال دیکھیں صورتحال اس وقت بہت دگرگوں ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں۔ مضمون سارا چل رہا ہے منافقوں کا، لیکن کس طریقے سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کیا کیا ان کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے
دراصل اس مضمون کو میں اگر آپ کو صاف بات کہوں، اس مضمون کو ہم اپنے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن کی سارے قرآن کو ہم نے واقعاتی تاریخی جو شان نزول ہے اس میں بند کر دیا ہے کہ یہ آیت فلانے کے متعلق ہے، یہ فلانے کے متعلق ہے، یہ عبداللہ ابن ابی کے منافق ہے، یہ مدینے کے منافقین۔ اب یہ مضمون ہم پڑھ رہے ہیں نا، سورہ توبہ کا جو یہ مضمون ابھی شروع ہوا ہے، تو یہ ہے کہ آپ کتابوں میں دیکھیں، کتابوں میں، لیکن اس طریقے سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو اکا دکا بس ایک اشارہ کر دے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ہمارا حال ہے۔ قرآن ہمارا حال بیان کر رہا ہے، یا ہمارا حال اس کے مطابق ہے یا ہم اس کے خلاف ہے، اما لکا و اما علیکا، یا ہم قرآن کے مطابق ہیں یا ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، خلاف عمل کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے سامعین اکرام۔ یا تذیرون، اچھا تو یہ مطلب ایک میں نے آپ کو تھوڑی سی وہ بتا دی، میں اپنے اگلے مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یا تذیرون الیہ، اب اس میں مخلص مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم جب مدینے واپس لوٹو گے تو یہ منافق تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے اپنے عذرات پیش کریں گے، میرا تو جی یہ کام تھا، بس میں اس وجہ سے رک گیا، ورنہ تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو ہے نا۔ یہ ابھی سارا مضمون، یہ 3 آیات خاص طور پہ تھوڑا سا اگر کسی کو شوق ہو، یعنی وہ دلچسپی رکھتا ہو، تو میں آیت کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، یہ جلدی تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب تم واپس لوٹو گے ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر کرو، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، کیونکہ یہ ناپاک لوگ ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہے یہ جو یہ کرتے رہے، یحلفون لکم، قسمیں کھائیں گے یہ تمہارے سامنے، لترضوا عنہم، تاکہ تمہیں خوش کریں، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ تعالیٰ فاسق نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں آیات ہیں، اور یہ یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارے سامنے عذر خواہی کریں گے، بہرحال وہ مضمون آ رہا ہے۔ تو یہ تینوں آیات تقریباً ایک ہی مضمون رکھتا ہے اس تینوں آیات میں، لیکن اس میں تھوڑا سا جو 94 نمبر آیت ہے، تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے کہ باوجود نفاق کے، باوجود یعنی ایمان کے تقاضے انہوں نے پورے نہیں کیے کہ حضور کا ساتھ دیتے، حضور کے ساتھ جاتے، مال و جان سے جہاد کرتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کی ٹولی سے اس وقت نکال نہیں رہا، موقع دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا، قربانی نہیں کی، تم اب جو ہے اپنے اعمال کو صحیح کر لو، مخلص بن جاؤ، اور تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ظاہر ہے کہ رحمت جو ہے رحمت خاصہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی دنیا کی زندگی میں زندگی بھر در توبہ کھلا ہوا ہے، تو وہ در توبہ اس آیت میں کھلا نظر آ رہا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، جلدی دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، اب دیکھے گا کہ کیا تم کرتے ہو۔ تو ایک بات تو اس میں مضمون یہ ہے۔ اچھا، اب اس میں سیر اللہ عملکم ورسولہ، اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ دیکھیں ٹھیک ہے در توبہ کھلا ہوا ہے، اور انسان آج کل کا جو ماحول کے مطابق میں زندگی وہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے جان بوجھ کے، اور یہ توبہ کے انتظار میں زندگی وقت گزارتا رہتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس میں دو پہلو ہیں،
ایک تو جب آپ یعنی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ کوئی اگر یہ یوٹیوب وغیرہ پہ ایسے کلپ ہیں کہ موت کیسے موت آئی اور لوگ چلے گئے بیٹھے بیٹھے، ایسے کلپ موجود ہیں، نظر سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، یا کس طرح موت آئی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ بہرحال موت کا وقت ہمیں نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اگر کوئی توبہ کے لیے دیر کرتا ہے اور زندگی میں انتظار کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اور ناسمجھی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ موت کا وقت آپ کو چونکہ معلوم نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کتنا جئیں گے۔ یہ تو دیکھیں میری تو عمر ہو گئی ہے، بہت سے لوگ میرے جو ساتھی تھے ان میں سے بہت سے آج نہیں ہیں، چلے گئے، کوئی 60 سال میں چلا گیا، کوئی 55 سال میں چلا گیا، اب میں 65 میں چل رہا ہوں، مجھے کیا پتا کہ موت کس وقت آئے گی۔ تو توبہ کے لیے وقت کا انتظار کرنا یہ نری بے وقوفی ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے توبہ اللہ کی طرف تائب نہیں ہوتے، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھیرتے اور اللہ کی راہ پہ سفر نہیں شروع کرتے، تو جس راستے پر آپ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو گمراہی کا راستہ ہے۔ گمراہی کے راستے پر آپ جتنا بھی چلیں گے آپ منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو اللہ کا تو انتخاب ہی نہیں کیا بطور مقصود، محبوب و معبود۔ تو اب آپ تو غیر اللہ کی طرف آپ کا رخ ہے، تو آپ جتنا بھی آپ وقت گزاریں گے تو آپ کے دل جو ہے داغدار ہوتا رہے گا، دل زنگ پکڑتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے کہ آپ گناہ کرتے کرتے جو ہے آپ کے دل پر تالے لگ جائے، مطلب سمجھ آپ کی الٹی ہو جائے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، باطل آپ کو حق نظر آتا ہے، حق آپ کو باطل نظر آتا ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار یہ تو بہت مشکل ہے، تو اتنی آپ کی ذہنیت بگڑ جاتی ہے کہ اس کو آپ ناقابل عمل قرار دیتے ہیں، تو یہ اصل میں ذہنیت کے بگڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دل پر آپ کا زنگ چڑھ جاتا ہے، دل پہ تالے لگ جاتے ہیں اور دل پر مہر لگا دی جاتی، ختم اللہ علی قلوبہم بران علی قلوبہم اولئک فی ضلال بعید۔ تو دیکھیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور پھر اس کے مراحل آپ طے کرتے رہیں۔ کسی اللہ کے نیک بندے کو ڈھونڈیں، اس کی رہنمائی میں اللہ کی بندگی کا سفر شروع کر دیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ تم سے عذر کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے۔ قل لا تعتذروا،
آپ ان سے کہنا کہ تم عذر مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتے، کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے سارے حالات اللہ تعالی ہمیں بتا چکا ہے، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ابھی اللہ تعالی آئندہ دیکھے گا تمہارے اعمال اور اس کا رسول بھی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غائب اور حاضر کی جاننے والی ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کر رہے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔